الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت محبوب جہاں، ہم اس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے اور قریش کی طرف سے، یہود کی طرف سے آپ کی جان کو مستقل خطرہ رہتا تھا۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ صحابہ کرام جب راتوں کو سوتے تھے تو ہتھیار بند سوتے تھے۔ ایک صحابی تھے طلحہ بن برا، بیمار پڑ گئے، موت کا وقت قریب آ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طلحہ کی جب آخری ساعت آئے تو مجھے اطلاع کر دینا، اور مر جائیں تو بھی اطلاع کر دینا تاکہ میں ان کا جنازہ پڑھوں۔ ادھر طلحہ بن برا کو دیکھیے کہ یہ رات کے وقت فوت ہونے لگے، تو مرتے وقت یہ نصیحت کرتے ہیں کہ میرا جی تو بہت چاہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرا جنازہ پڑھائیں، لیکن میں اب رات کو مر رہا ہوں، اور رات کو اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ لوگوں نے اطلاع دی تو وہ ضرور میرا جنازہ پڑھانے آ جائیں گے، لیکن انہیں تکلیف ہوگی، اور دوسری بات یہ کہ یہود کی طرف سے خطرہ بھی ہے، اس لیے تم ایسا کرنا کہ مجھے رات ہی رات تم جنازہ پڑھ کے دفن کر دینا، حضور کو اطلاع نہ کر دینا۔ حضور کو غم تو ہوگا، لیکن ان کی دعا میرے لیے کافی ہے، کسی قسم کی انہیں تکلیف پہنچے یا پریشانی ہو یا نقصان ہو، یہ گوارا نہیں ہے۔ اس لیے یہی ہوا، یہ بیچارے رات کو فوت ہو گئے، ان کی تجہیز و تکفین رات کو ہو گئی، اور حضور کو بالکل اطلاع نہیں کی گئی کہ کہیں حضور کو تکلیف نہ ہو۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کا عالم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین میں اپنے نبوی جاہ و جلال میں تھے۔ ہوا یوں کہ 12,000 کا لشکر حنین کی طرف بڑھ رہا تھا، اور ان میں 2,000 وہ لوگ بھی تھے جو ابھی ابھی مکہ سے مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گئے۔ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے ابھی اسلام بھی قبول نہیں کیا تھا، کچھ تو نو مسلم تھے اور کچھ غیر مسلم بھی۔ تو جہاد اور جنگ کا معاملہ تو جذبہ ایمانی کی بات ہے۔ ایسا ہوا کہ جو ہی یہ اس وادی میں، اس گھاٹی میں داخل ہوئے تو ان کے تیر اندازوں نے بہت کثرت سے تیر پھینکے، جس کی وجہ سے وہ لوگ جو کہ غیر مسلم تھے اور کچھ نو مسلم تھے، وہ ہڑبڑا کے بھاگے اور پیچھے لشکر کو کچلتے ہوئے آگے نکل گئے۔ یوں ایک بھگدڑ مچ گئی اور بہت بڑی تعداد میں لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بچھڑ کے پیچھے ہٹ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک خچر پہ سوار تھے، اس کی باگ ایک شخص نے پکڑ رکھی تھی، اس کا نام ابو سفیان تھا۔ حضور اپنی جگہ سے نہیں ہلے، ابو سفیان بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلے۔ یہ ابو سفیان امیر معاویہ کے والد نہیں تھے، بلکہ یہ حضور کے چچیرے بھائی تھے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس خچر پہ سے نیچے اترے، اور آپ نے نبوی جاہ و جلال کے ساتھ 2 جملے کہے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں کہ میں بھی پیچھے ہٹ جاؤں، اور دیکھو میں خاندانی شہ سوار ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، کوئی مذاق کی بات نہیں ہے کہ میدان جنگ میں میں پیچھے ہٹوں اور پشت دکھاؤں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران میں
حضرت عباس سے کہا، حضرت عباس کی آواز اونچی تھی کہ تم مہاجرین اور انصار کو پکارو، تو انہوں نے اونچی آواز میں یہ آوازیں لگایا، یا معشر الانصار یا اصحاب الشجرہ، اے گروہ انصار اور اے درخت والے لوگوں۔ اب یہ درخت والے وہ لوگ تھے جنہوں نے درخت کے نیچے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، اور اس بیعت پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا اور خوشنودی کا اظہار فرمایا۔ اس کو بیعت رضوان بھی کہتے ہیں اور اس کو شجرت رضوان بھی کہتے ہیں۔ تو یا اصحاب الشجرہ، یا معاشر الانصار، یا اصحاب الشجرہ، یہ آوازیں آپ نے لگائیں تو پروانوں کی طرح سے تمام انصار اور تمام مہاجرین حضور کی طرف لپکے، اور ایک ہی آواز آ رہی تھی، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ وسعدیک ونحن بین یدیک، یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، ہمارا آپ کی خدمت میں ہونا ہماری خوش بختی کی بات ہے، اور ہم آپ کی خدمت میں جان لٹانے کو تیار ہیں۔ تو یہ وہ کیفیت تھی کہ تیروں کی بارش کے عین دوران میں تمام صحابہ کے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر پھر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور انہوں نے حضور کو گھیر لیا اور آگے کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ صحابہ کی محبت کا اس بات سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے لوٹے تو جو لوگ مدینہ کے جغرافیے سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ تبوک سے واپسی سنیت الوداع کی پہاڑیوں سے راستے سے ہوتی ہے۔ تو جو ہی آپ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو سنیت الوداع کی پہاڑیوں سے پھر وہی نغمہ بلند ہوا، اور مدینہ کی بچیوں نے پھر وہی گیت گایا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ یہ گیت اور یہ نغمہ اپنے اندر اس قدر جذب اور کیفیت رکھتا ہے کہ جب بھی ہم اس کو سنیں عجیب و غریب کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور پتہ نہیں اس وقت جبکہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ نغمہ گایا جاتا ہوگا تو کیا کیفیت پیدا ہوتی ہوگی۔ عزیزان گرامی، حضور کی محبوبیت کا سما جو غزوہ احد میں ظہور پذیر ہوا اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ صحابہ میں ایک صحابی ابو دجانہ ہیں، ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار عطا فرما دی، اور حضور سے تلوار لینے کے بعد یہ اس قدر ٹھاٹھ اور کبر سے چلنے لگے کہ انہیں لوگوں کو محسوس ہوا کہ انہیں اس بات پہ بہت فخر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار ان کے ہاتھ میں تھما دی ہے۔ تو حضور نے فرمایا اللہ کو کبر پسند نہیں ہے، اللہ کو یہ چال پسند نہیں ہے، مگر اس موقع پہ جنگ کا موقع ہے اور دشمن سامنے ہے، تو اس وقت اپنی شجاعت، بہادری اور عظمت اور رفعت اور پھر حضور کی تلوار ہاتھ میں، اس وقت ٹھیک ہے، اس وقت چلے گا۔ ابو دجانہ، اب ان کا کرشمہ دیکھیے، جنگ کے عین عالم میں وہ خاتون جو حضرت حمزہ کی قاتل بنتی ہیں، ہند، ان کی تلوار ہند کے اوپر آن پڑتی ہے، اور ہند اس وقت تنہا ہے، بے یار و مددگار ہیں، اپنے مردوں کو پکارتی ہیں، تو تلوار سونت لینے کے باوجود تلوار کو پیچھے ہٹا لیتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ ابو دجانہ یہ آپ نے کیا کیا؟ کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ تلوار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور میں نے اس تلوار کی شان کے خلاف سمجھا کہ ایک تنہا بے یار و مددگار عورت پہ میں یہ چلا دوں۔ ہاں میرے پاس کوئی اور تلوار ہوتی تو میں اس عورت کو نہ چھوڑتا، تو میں نے اس تلوار کا لحاظ کیا ہے کہ یہ اس تلوار کی عظمت اور اس کی شان کے خلاف ہے کہ یہ عورت پہ اٹھائی جائے، اور عورت بھی ایسی جو اپنے مردوں کو پکار رہی ہے اور اس کی مدد کو کوئی آنے والا بھی نہیں ہے۔
ان سے کہا جاؤ دفع ہو جاؤ، میں اپنی تلوار تمہارے خون سے گندی نہیں کرنا چاہتا، یہ تلوار محمد رسول اللہ کی ہے۔